السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم بلتستان ضلع خپلو کے تحصیل مشربہ میں موجود ہیں۔ یہاں پہاڑوں کے بیچ ایک قدیم اور تاریخی گاؤں آباد ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں آباد یہ گاؤں قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں برف پوش پہاڑوں کے دلفریب نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں کا سب سے حیرت انگیز پہلو وہ مکانات ہیں جو پہاڑوں کو چیر کر چٹانوں کے اندر تراشے گئے ہیں۔ یہ نہ صرف قدیم طرز تعمیر کا ایک نادر شاہکار ہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ یہاں کے باسی صدیوں سے قدرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ ان تاریخی مکانات تک پہنچنے کے لیے ہمیں سڑک سے تقریباً 10 منٹ کی ہلکی ٹریکنگ کرنی پڑے گی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، قدرت کے حسین مناظر، پتھر اور مٹی سے بنے مکانات اور عجیب و غریب گلیاں ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی دلکشی بکھیرتے چلے جائیں گے، اور پھر اچانک پرانے مکانات سامنے آ جائیں گے، ایسا منظر جو وقت کے پردے میں چھپے ماضی کی داستانیں سناتا محسوس ہوگا۔ چلیے اس شاندار مہم کا آغاز کرتے ہیں اور تاریخ کے ان خفیہ گوشوں کو دریافت کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ مکانات اپنی شان و شوکت کے ساتھ آباد رہے ہوں گے، جہاں زندگی کی رونقیں بکھیری ہوں گی۔ چولہوں سے اٹھتا دھواں یہاں کے مکینوں کی گرم جوشی کا پتہ دیتا ہوگا، اور دیواروں نے کتنی ہی کہانیاں اپنے اندر سمو رکھی ہوں گی۔ لیکن وقت کا بے رحم پہیہ گھوما، اور آج یہ عظیم الشان مکانات جو کبھی انسانی زندگی کی گہما گہمی سے گونجتے تھے، ویرانی اور خاموشی کی چادر اوڑھے کھڑے ہیں۔ انسان کی غیر موجودگی نے انہیں ایک بھوت بنگلے جیسا بنا دیا ہے۔ وہی دیواریں مگر اب بوسیدہ، وہی دروازے مگر اب خاموش اور شکستہ ہیں۔ یہاں کی سنسان گلیاں اور خالی کمروں میں گونجتی ہوا شاید ماضی کی سرگوشیاں کرتی ہو، اور یوں لگتا ہے جیسے یہ جگہ اپنے باسیوں کو یاد کر رہی ہو، جب یہ مکان آباد تھے اور ان میں ہنسی باتیں اور زندگی کی گرمجوشی بسیرا کیے ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہمیں پہاڑ کو تراش کر بنائے گئے ایک منفرد گھر کے اندر لے جایا گیا، ہم حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، بلکہ صدیوں پرانی ذہانت اور مہارت کا ایک ناقابل یقین نمونہ تھا۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ایک دم ایسا محسوس ہوا جیسے ہم وقت کے دائرے میں پیچھے چلے گئے ہوں۔ چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے یہ کمرے محفوظ اور پائیدار تھے۔ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ یہ تھی کہ ہر کمرے کو دوسرے کمرے سے جوڑنے کے لیے ایک سرنگ کھودی گئی تھی، جہاں سے لوگ آسانی سے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جا سکتے تھے۔ اس کمرے میں ایک عجیب سی سنسنی نے ہمیں گھیر لیا۔ گھر کے اندر رکھا صدیوں پرانا سامان
بوسیدہ مگر اپنی تاریخ سناتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر چیز وقت کے گزرنے کی گواہ تھا، جیسے یہ دیواریں اپنی مکینوں کی یادوں کو آج بھی سنبھالے ہوئے ہوں۔ چٹانوں اور دیواروں پر پڑے سیاہ دھوئیں کے نشانات واضح طور پر اس بات کا ثبوت تھے کہ کبھی یہاں ایک کچن ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کسی دور میں چولہے جلتے تھے، آگ کی لپٹیں روشنی اور گرمی فراہم کرتی تھی۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ کئی نسلوں تک یہاں زندگی بسی رہی ہوں گی۔ ان کمروں میں ہنسی گونجتی ہوگی، بچے کھیلتے ہوں گے، بڑے بیٹھ کر زندگی کے فیصلے کرتے ہوں گے، اور یہ جگہ کسی زمانے میں ایک جیتے جاگتے خاندان کا گھر رہی ہوگی۔ مگر آج وقت کی بے رحمی نے اسے خاموش اور ویران کر دیا ہے۔ یہاں صرف ان پتھروں میں قید یادیں باقی ہیں جو ہمیں صدیوں پرانی زندگی کی جھلک دکھا رہی ہیں۔ آج کے دور میں ہر گھر کا کچن خوبصورت الماریوں، چمچماتے برتنوں اور مہنگے ڈنر سیٹ سے سجا ہوتا ہے، مگر جب ہم قدیم دور کے کچن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سادگی، محنت اور قدرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی کا ایک اور ہی منظر نظر آتا ہے۔ یہاں نہ کوئی چمکدار الماریاں تھیں اور نہ ہی قیمتی کراکری، بلکہ کچھ ضروریات کے سامان اور مٹی کے چولہے بنائے گئے تھے، اور ایندھن کے لیے لکڑیاں استعمال ہوتا تھا۔ جیسے ہی ہم لکڑی کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھے تو ایک عجیب مگر حیرت انگیز منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ گھر کی چھت پر چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے جو صدیوں پرانی تہذیب کی خاموش گواہی دے رہی تھی۔ ان میں سے ایک کمرہ ایسا تھا جو وقت کے جھروکوں میں جھانکنے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ایک قدیم کچن تھا جو اپنی اصل حالت میں موجود تھا۔ کچن کی دیواریں لکڑی کی باریک شاخوں کو مہارت سے بنتے ہوئے بنائی گئی تھیں، جیسے کوئی ماہر ہاتھوں نے قدرتی عناصر کو ایک شاہکار میں ڈال دیا ہو۔ پرانے گھروں کو دیکھ کر ایک ناقابل بیان سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے ہم وقت کی گود میں بیٹھ کر ماضی کی کہانیوں کو سن رہے ہوں۔ ان گھروں کے مٹی کی دیواریں، لکڑی کے دروازے سب ایک خاص قسم کی خاموشی میں لپٹے ہوتے ہیں، ایسی خاموشی جو ماضی کی سرگوشیاں کرتی ہے۔ یہ گھر صرف لکڑی اور مٹی سے نہیں بنے ہوتے ہیں، بلکہ ان میں بسنے والوں کی یادیں، محبتیں اور ایک زمانے کی خوشبو بسی ہوتی ہے۔ ان گھروں کی دراڑوں میں وقت ٹھہر سا جاتا ہے، اور جیسے ہی ہم ان کے قریب جاتے ہیں دل کو ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے،